سے 3 سال میں اسے فکس کرنا تھا. تو اس کے لیے اس وقت حکومت نے 2 ٹریکس پہ کام شروع کیا. ایک طرف کول پروجیکٹس کہ جو شارٹ ٹرم میں آپ کو بیس لوڈ دے سکتے تھے, اور دوسرے RLNG گیس بیسڈ پلانٹس کے جو ہمیں فوری طور پہ کلین انرجی دے سکتے تھے, اور اس کے لیے قطر سے معاہدہ کیا گیا جو سی پیک کے سے ہٹ کے تھا. جو سب سے بڑا اس توانائی کے شعبے میں امپیکٹ ہوا وہ یہ کہ ہمارے پاس قدرت نے تھر میں سونا دیا ہوا تھا کوئلے کی شکل میں, اور اس تھر کول کے کوئلے کی جو انرجی ویلیو ہے وہ بعض تخمینوں کے مطابق ایران اور سعودی عرب کے تیل کے خزانوں کے برابر ہے, اس سے زیادہ ہے. اور پاکستان کے لیے تقریباً 400 سال وہ اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ذخیرہ کافی ہے. لیکن 70 سال سے یہ کوئلے کا خزانہ ہم ٹیپ نہیں کر سکے تھے, جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ نہ ہمارے پاس سرمایہ کاری تھی, اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ہمارے کسی بینک میں پسلی نہیں تھی, باہر سے کوئی اتنی بڑی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, اور تیسرا ہمارے پاس اس کے لیے ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی کہ جو اس کو بروئے کار لا کے ہم اس کو وہاں پر پلانٹس بنا سکیں, مائننگ کر سکیں. تو اس میں بہت عرصے سے حکومت سندھ نے کوششیں کر رکھی تھی, جن کی کوشش تھی ایک اینگرو کمپنی کے ساتھ مل کر کے اس کو ہم میٹیریلائز کریں, لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ فائنینسنگ تھی. تو سی پیک کے ذریعے ہم نے اس منصوبے کو فائنینسنگ تک ایکسیس دیا, اور جب چین نے سرمایہ کاری فراہم کی سی پیک کے تحت, تو یہ پاکستان کا چھپا ہوا خزانہ ایک حقیقت بن گیا, اور آج وہ پاکستان میں سستی ترین بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے, اور یہ ہمارے پاس اگلے کئی صدیوں تک اس کو ہم بروئے کار لا کے اپنے لیے سستی بجلی پیدا کرتے رہیں گے. تو یہ صرف ایک ایسپیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اتنا بڑا پاکستان کا ایسٹ تھا, جو مدفن تھا, جو ان پروڈکٹیو تھا, ڈیڈ ایسٹ تھا, وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ بن گیا ڈیو ٹو سی پیک, اور یہ اس کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح ہم نے توانائی میں کول کے ساتھ جہاں پہ کول کے منصوبے لگائے, اس بات کو یقینی بنایا کہ سپر کرٹیکل ٹیکنالوجی پر لگائیں تاکہ وہ انوائرمنٹل جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کریں. پھر ہائیڈل پروجیکٹس اس کے اندر رکھے جو پاکستان کے بجلی سے پانی سے بجلی پیدا کرنے والے منصوبے ہیں, کلین انرجی دیں, ان کو شامل کیا گیا. رینیوبلز کو اس میں شامل کیا گیا, سولر اور ونڈ کے منصوبے لگے. تو ایک توانائی کا پورٹ فولیو اپ ٹو $35 بلین فرام $46 بلین پورٹ فولیو ایئر مارک کیا گیا تاکہ پاکستان توانائی کی اپنی ضرورت پوری کر سکے, اور اس کے نتیجے میں تقریباً 8,000 میگا واٹ بجلی ہم نے سی پیک منصوبوں کے ذریعے پیدا کی, اور اس سے ہٹ کے تقریباً 3,500 میگا واٹ نان سی پیک منصوبوں سے پیدا کی. تو حکومت نے اس وقت 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ سے زیادہ نئی بجلی کی صلاحیت ملک میں داخل کی. اب اگر آپ اسے کمپیئر کریں 67 سالوں کی 67 ایئرز کی تاریخ سے, کہ 1947 سے لے کر 2013 تک 67 ایئرز میں ہم نے صرف 18,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی تھی. تو اگر 18,000 میگا واٹ بجلی 67 سالوں میں پیدا ہوتی ہے, اور 4 سالوں میں کوئی حکومت 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے دکھا دے, تو کیا اس کو شاباش ملنی چاہیے, یا اسے سزائے موت کے قیدیوں کی